اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اٹھارہواں پارہ ہے اور 18ویں پارے کی سورہ النور ہے۔ اس صورت میں معاشرے کی جو پہلی اینٹ ہے، یعنی ایک خاندانی سسٹم اور گھر کا ماحول، اس کے اوپر بات اس میں کی گئی ہے۔ اور اس صورت کے اندر اللہ نور السماوات والارض وہ آیت ہے، اس بنیاد پر اس صورت کا نام صورت نور پڑا ہے۔ اس کے علاوہ اس میں پردے کے احکامات ہیں، کوئی بے رو روی کا شکار ہوتا ہے اس کی سزا کیا ہے، چادر اور چار دیواری ہے، اور نبی کریم علیہ السلام کے زمانے میں ایک انتہائی بھیانک اور روز افزوں جو ایک بھیانک واقعہ وہ رونما ہوا، اس کے حوالے سے بات ہوئی ہے۔ اور آخر میں نبی کریم علیہ السلام جو ہے آپ کو یہ حکم ارشاد فرمایا گیا ہے کہ جو اللہ رب العالمین نے آپ کو ذمہ داری سونپی ہے آپ وہ پوری کریں۔ اللہ تعالیٰ نے اس صورت میں ارشاد فرمایا سورۃ انزلناها وفرضناها، یہ ایک عظیم الشان صورت ہے جو ہم نے نازل کی ہے، اور اس میں پھر آگے کوئی آدمی بے رو روی کے شکار ہوتا ہے تو اس کی سزا کو بیان کیا گیا ہے کہ اس کی سزا 100 کوڑے ہے، اور اگر کوئی آدمی کسی پاک دامن عورت کو تہمت لگاتا ہے تو اس کی سزا 80 کوڑے ہے۔ اور اللہ رب العالمین نے ارشاد فرمایا ہے کہ اگر کوئی کسی پاک دامن عورت کا جو عزت ہے اس کو داغدار کرتا ہے اور تہمت لگاتا ہے تو 80 کوڑے بھی ماریں گے اس کو، اور معاشرتی معاملوں میں اس کی جو گواہی ہے اس کو مردود قرار دیا گیا ہے۔ لا تقبل لهم شهادة ابدا، اس کی گواہی کو قبول نہیں کیا جائے گا، یعنی مالی جو معاملات ہیں اس میں اس بندے کی گواہی قبول نہیں کی جائے گی۔ اسی طرح اس میں اس واقعہ کا ان الذین جاؤوا بالافک عصبۃ منکم لا تحسبوا شرا لکم بل هو خیر لکم، اس میں وہ مشہور واقعہ جو حضرت بی بی عائشہ پاک صدیقہ عفیفہ رضی اللہ عنہا کے اوپر جو ہے جو تہمت لگی تھی، اس میں اللہ رب العالمین نے حضرت بی بی عائشہ صدیقہ عفیفہ رضی اللہ تعالی عنہا کی پاک دامنی جو ہے اس کا ذکر جو ہے وہ قرآن مجید فرقان حمید کے اندر کیا ہے۔ اور یہ اللہ رب العالمین اس میں کچھ جو مسلمان تھے جو اپنے تھے وہ بھی بہہ گئے تھے، تو اللہ رب العالمین نے ارشاد فرمایا لِكُلِّ امْرِئٍ مِّنْهُمْ مَا اكْتَسَبَ مِنَ الْإِثْمِ وَالَّذِي تَوَلَّىٰ كِبْرَهُ مِنْهُمْ لَهُ عَذَابٌ عَظِيمٌ، کہ جس نے جو جتنا حصہ ڈالا ہے تو اتنا گناہ وہ سمیٹے گا، اور جو جس نے زیادہ حصہ لیا ہے یعنی منافقین کا جو سردار تھا عبداللہ بن ابی، تو اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا لَهُ عَذَابٌ عَظِيمٌ، اس کے لیے بڑا عذاب ہے۔ پھر اللہ رب العالمین نے ارشاد فرمایا کہ ایسا کیوں نہیں تھا کہ جب یہ بات چلی ہے تو آپ مومن مردوں اور مومن عورتوں کے بارے میں خیر یعنی نیک گمان رکھتے۔ قالوا ھذا افک مبین، یہ کھلا بہتان ہے، یہ کھلا بہتان ہے بھئی، اگر اس میں کوئی صداقت تھی تو وہ پھر گواہ کیوں پیش نہیں کر سکے۔ اور یہ حضرت بی بی عائشہ صدیقہ عفیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی پاک دامنی کا ذکر جو ہے وہ قرآن مجید فرقان حمید نے کیا ہے۔ اس کے بعد اللہ رب العالمین نے ارشاد فرمایا ہے کہ ایمان والوں شیطان کی پیچھے نہ چلو، اور شیطان تو ہمیشہ جو ہے وہ بے حیائی کا اور برائی کا ہی حکم دیتا ہے۔
اس کے بعد جیسا کہ میں نے آپ کی گوش گزار کیا ہے کہ حضرت ابوبکر صدیق کی بیٹی تھی نا حضرت عائشہ صدیقہ عفیفہ رضی اللہ تعالی عنہ، تو آپ کے ایک عزیز جو ہے جو یعنی آپ کی مسز کی جانب سے بنتے تھے، غالباً آپ کی مسز کے بھانجے تھے، تو وہ بھی اس جب یہ افواج چلی تھی تو اس میں بہہ گئے تھے۔ تو ظاہری بات ہے کہ بیٹی کی بات تھی، گو کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کی پاک دامنی کا ذکر قرآن میں فرما دیا، لیکن دل میں تو ایک چیز آ جاتی ہے کہ میری بیٹی کے متعلق انہوں نے اس طرح کی بات کی ہے۔ تو حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کی کفالت کیا کرتے تھے اور ان کی مالی معاونت کیا کرتے تھے، تو آپ نے ہاتھ کھینچ لیا تو اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ لا يأتل أولو الفضل منكم والسعة أن يؤتوا أولي القربى والمساكين والمهاجرين في سبيل اللہ، جس کا مفہوم یہ ہے کہ جو نیک لوگ ہیں، اولو الفضل ہیں، یعنی فضل والے ہیں، صاحب ثروت لوگ ہیں، تو وہ اس طرح کی قسم نہ اٹھائیں کہ وہ کسی کو بھی جو ہے وہ رشتہ دار ہے یا کوئی مسکین ہے یا مہاجرین ہے یا وہ ان سے ہاتھ نہ کھینچے۔ مراد یہ کہ ان کی جو مالی معاونت تھی یا جو ان کے ساتھ صلہ رحمی کا سلسلہ تھا اس کو ترک نہ کریں۔ وَلْيَعْفُوا وَلْيَصْفَحُوا، معافی والا پہلو اور درگزر والا پہلو اختیار کریں، اور ساتھ میں بڑے پیارے انداز میں یہ ایک بات سمجھائی گئی ہے، أَلَا تُحِبُّونَ أَن يَغْفِرَ اللَّهُ لَكُمْ، کیا تم یہ پسند نہیں کرتے ہو کہ اللہ تمہیں معاف کرے؟ تو یہ مقصد یہ تھا کہ جب تم یہ پسند کرتے ہو کہ اللہ تمہیں معاف کرے تو پھر تمہیں بھی سنت الہی کے اوپر عمل کرتے ہوئے لوگوں کو معاف کرنا چاہیے۔ کوئی بات نہیں، اگر کسی کمزوری ہو گئی ہے اس کو درگزر کرنا چاہیے، معاف کرنا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا واللہ غفور الرحیم، اللہ تعالیٰ کی ذات بڑی بخشن ہار ہے۔ اس کے بعد اللہ رب العالمین نے ارشاد فرمایا ان الذین یرمون المحصنات الغافلات المؤمنات لعنوا فی الدنیا والآخرہ، وہ لوگ جو پاک دامن عورتیں جو بالکل بیچاری انجان ہیں، ان کو خبر ہی نہیں ہے کانوں کان، تو ان کے اوپر کسی بھی حوالے سے تہمت لگاتے ہیں تو دنیا میں بھی لعنت کی مستحق ہیں، آخرت میں بھی لعنت کی مستحق ہیں۔ اس میں نبی کریم علیہ السلام کی ایک حدیث میں آپ کی گوش گزار کرتا چلو، حضور نے فرمایا 7 چیزیں جو ہلاک کرنے والی ہیں ان سے بچو۔ وہ 7 چیزیں کیا ہیں؟ نبی کریم علیہ السلام نے ارشاد فرمایا ایک تو ہے شرک، ایک ہے جادو ٹونا، کسی کو بے گناہ قتل کرنا ہے، سود کھانا ہے، یتیم کا مال کھانا، میدان جنگ سے فرار بزدلی کرتے ہوئے بھاگ جانا، اور پاک دامن اور انجان ایماندار خواتین کے اوپر جھوٹی تہمت لگانا۔ یہ 7 وہ چیزیں ہیں کہ جو آدمی کو خائب و خاسر کر دیتی ہے۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، جو ہم جس کو کہتے ہیں نا، ایک ہماری مقولہ ہے اردو میں جیسی روح ویسے فرشتے، تو اسی حوالے سے بات ہوئی ہے کہ جس طرح کے جس مزاج کے مرد ہوں گے اسی مزاج کی انہیں عورتیں بھی ملیں گی، اگر وہ نیک سیرت ہوں گے تو نیک سیرت، اور اگر وہ بد سیرت ہوں گے تو بد سیرت۔ اس کے بعد چادر اور چار دیواری کی بات ہوئی ہے، لا تدخلوا یا ایھا الذین آمنوا لا تدخلوا بیوتا غیر بیوتکم حتی تستأنسوا وتسلموا علی اہلہا، ایمان والو کسی بھی گھر میں جب تک تم اجازت نہ لے لو داخل نہ ہو، اور اگر تمہیں اجازت دے دی جائے تو بسم اللہ، اگر اجازت نہ دی جائے تو فرجعوا، تم واپس چلے جاؤ، یہی تمہارے لیے بہتر ہے۔ اس میں ایک حدیث پاک نبی کریم علیہ السلام کی حدیث کا مفہوم ہے کہ کوئی آدمی جو ہے نا وہ جھانکا دروازے سے ایسے، تو اس کو یہ کہا گیا کہ کاش کہ سلائی ہوتی تو وہ آپ کی آنکھ کے اندر جو ہے وہ مار دی جاتی، یعنی اتنی سختی کی گئی ہے۔ دیکھیں بیل دینے کا مطلب یہ ہے کہ یہ تو نہیں ہے کہ آپ گیٹ کے سوراخوں سے یا دائیں بائیں سے آپ جو ہے وہ جھانک کے دیکھ رہے ہوں کہ کوئی آ رہا ہے نہیں آ رہا، کون کیا کر رہا ہے، ایسا نہیں ہے۔ اپنے گھر میں بھی حکم یہ ہے کہ دروازہ کھٹکھٹاؤ، سلام کرو، اپنے گھر والوں کو بھی الرٹ کرو، تو چیز ہے کہ کسی دوسرے کے گھر میں اس طرح۔ اس کے بعد مومنین کو یہ کہا گیا ہے یغضوا من ابصارہم ویحفظوا فروجہم،
اپنی نظریں نیچی رکھیں، اپنی عزتوں کی حفاظت کریں۔ پھر مومن عورتوں کو یہ کہا کہ اپنی نظریں نیچی رکھیں اور اپنے جو ہے وہ عزت جو ہے وہ اس کی حفاظت کریں۔ مومن عورتوں کو 6 چیزوں کا حکم دیا گیا ہے یہاں پہ۔ نگاہیں نیچی رکھنی ہیں، اپنے سطر جو ہے وہ کرنا ہے، اپنی جو زینت ہے اس کو ظاہر نہیں کرنا ہے، اپنی اوڑھنیاں، دوپٹے، چادریں وہ اپنے گریبانوں پہ وہ پھینکنی ہیں، اپنے سینوں پہ پھینکنی ہیں، اور زمین پر زور سے پاؤں نہیں مارنے ہیں تاکہ زینت جو ہے وہ جس طرح وہ پاؤں کے اندر وہ ہوتی تھی وہ کیا اس کو کہتے ہیں جو بھی ہے کڑا سا، تاکہ وہ زینت جو ہے وہ ظاہر نہ ہو۔ یہ وہ چیزیں ہیں کہ جن کا عورتوں کو مکلف بنایا گیا۔ اور آگے آئے گا ایک اور بات بھی ہے کہ عورت جو ہے وہ جب بات کرے تو وہ لہجہ کسی سے بھی بات کرے تو لہجہ نرم نہ رکھے، فلا تخضعن بالقول، یہ بھی بڑی بنیادی چیز ہے۔ آج فی زمانہ مختصر میں بات کروں گا، فی زمانہ آپ دیکھتے ہیں ٹاک شوز کے اندر جو ہے وہ اب ایک اودم مچا ہوا ہے، کہیں نبی کریم علیہ السلام کی ذات گرامی کے اوپر بات ہے، کہیں صحابہ کرام کے اوپر، یہ سارا کچھ آپ کے سامنے ہے، کہیں صحابہ کرام کے اوپر کوئی بات ہے، کہیں قرآن کے وہ مسلمات، کسی مکتبہ فکر کا، کسی مذہب کا آدمی اس کا اس میں کوئی اختلاف نہیں ہے، اور قرآن کے اور دین کے مسلمات کے اوپر بات کی جی نہیں ہماری مرضی ہے ہم دوپٹہ کریں یا نہ کریں۔ بھائی بات یہ ہے کہ جب آپ اسلام میں وہ خادم صاحب شعر پڑھتے تھے، یا اسلام پہ چلنا سیکھو یا اسلام کا نام لڑو، یا تو مطلب اسلام کے اوپر پورا اسلام کو فالو کرو یا پھر کم از کم اسلام کا نام نہ لو، کہ یہ کیا بات ہوئی؟ یہ تو قرآن جب کہہ رہا ہے، یہ کوئی مولانا نہیں کہہ رہا ہے یا کوئی پیر یا کوئی مفسر یا محدث کی بات نہیں ہے، یہ اللہ رب العالمین اور اللہ رب العالمین کے حبیب کا حکم ہے۔ تو دوسرے لفظوں میں یہ تو پھر جو ہے نا وہ مسلمات دین کا انکار ہے، اور جو مسلمات دین سے نکلے گا عملی کمزوری ہونا اور چیز ہے۔ عملی کمزوری اگر کسی کی اعتراف کرے ہاں بھی ٹھیک ہے عملی کمزوری ہے، لیکن اس کو آگے سے جو ہے وہ کرنا کہ نہیں یہ ایسے نہیں ہے اور ہماری اپنی تو ایسے، اسلام میں اپنی مرضی نہیں چلتی ہے، اسلام میں مرضی اللہ اور اللہ کے رسول کی چلتی ہے۔ تو یہ ساری وہ چیزیں جو ہیں وہ ہمیں بتائی گئی ہیں۔ اس کے بعد مشہور آیت اللہ نور السماوات والارض مثل نوری کمشکات فیہا مصباح المصباح فی الزجاج، اللہ آسمان اور زمینوں کا نور ہے اور اس کے نور کی مثال ایسے ہے جیسے ایک طاق ہو کہ اس میں چراغ ہو، یعنی آلہ جس کو ہم کہتے تھے طاق، اس میں چراغ ہو۔ یہ نبی کریم علیہ السلام کے سینے کو تشبیہ دی گئی ہے کہ، اور پھر نبی کریم علیہ السلام کا جو دل ہے وہ جو ہے وہ ایک چراغ کی مانند ہے، اور جو نبوت ہے، نبوت کا نور آپ کے دل میں رکھا گیا۔ یہ ساری جو ہے وہ مثالیں دی گئی ہیں، اور اسی نور نبوت نے پھر آگے پوری کائنات کو چمکایا ہے اور جگمگایا ہے۔ اور آپ دیکھ لیں کہ نبی کریم علیہ السلام تنہا اکیلے اس سے جو ہے یہ دعوت کو لے کر کے نکلے تھے، اور پورا جو ہے وہ عالم میں دین اسلام جو ہے اس کا اللہ رب العالمین نے مہربانی فرمائی ڈنکا بجایا۔ اس کے بعد پھر مومنوں کی بات ہے، پھر کافروں کی بات ہے۔ اسی میں اللہ تعالیٰ نے رزق کے حوالے سے ارشاد فرمایا جسے چاہتا ہے رب کی ذات رزق جو ہے وہ وسعتوں سے دیتا ہے، اور پھر ارشاد ہوا کہ ہر چیز جو بھی آسمانوں میں زمینوں میں ہے وہ اللہ رب العالمین کی جو ہے وہ تسبیح کر رہی ہے۔ اور پھر مختلف جو ہے اقسام کے تخلیقات جو ہیں ان کا ذکر ہوا ہے۔ اللہ تعالیٰ جو ہے اس نے ہر چیز کو پیدا کیا ہے، جو بھی جاندار ہے اس کو پیدا کیا ہے، اور کوئی پیٹ کے بل چلنے والا ہے، کوئی 2 پاؤں پہ چلنے والا ہے، کوئی 4 پاؤں پہ چلنے والا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا وہ جس طرح چاہتا ہے تخلیق فرماتا ہے، وہ ہر چیز پر قادر ہے۔ یہ بنیادی طور پہ اللہ تعالیٰ کی یعنی توحید کی طرف اور رب کی ذات کی طرف بلانے کے لیے ان کو کہتے ہیں علمی اصطلاح میں یا تفسیری اصطلاح میں ان کو کہتے ہیں تکوینی دلائل۔ تکوینی دلائل کا مطلب ہوتا ہے کائنات کے اندر جو چیزیں آپ کے سامنے اور آپ ان کا مشاہدہ کر سکتے ہیں، اس میں آپ دیکھیں کہ اللہ رب العالمین نے کس طرح جو ہے وہ اپنی قدرتوں کا ظہور فرمایا ہے۔ اس کے بعد پردے کی تھوڑی سی گنجائش جہاں پہ بنتی تھی اس کو ذکر کیا گیا ہے، اور وہ عجوزہ اور بالخصوص بوڑھی عورتیں جو بالکل بوڑھی ہو گئی ہیں، جو یعنی جو
عمر کے ایک ایسے حصے میں چلی گئی ہیں کہ جو ہے نا آپ دوسرے لفظوں میں یہ کہہ سکتے ہیں کہ نانیاں دادیاں جو ہے وہ بن گئی ہیں اور اس حصے میں چلی گئی ہیں. ان کی حد تک کسی جو ہے پردے کی جو ہے وہ تھوڑی سی گنجائش رکھی گئی ہے. اور اس میں بھی یہ کہا گیا کہ بے شک ان کے لیے گنجائش ہے، لیکن یہ نہیں ہے کہ ایک عمر ہے اور عمر رسیدہ خاتون ہے اور وہ اپنی زیب و زینت جو ہے وہ کرتی پھرے، ایسا نہیں ہے. اس کے بعد اللہ رب العالمین نے آگے ارشاد فرمایا وَيَوْمَ يُرْجَعُونَ إِلَيْهِ فَيُنَبِّئُهُم بِمَا عَمِلُوا. یہ سورت کا اختتام ہے سورہ نور کا، اور اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ اس دن اسی کی طرف لوٹائے جائیں گے وہ، اور وہ انہیں خبر دے گا رب کی ذات کے وہ جو عمل کرتے تھے، اور اللہ ہر چیز کو خوب جاننے والا ہے. اس میں آپ دیکھیں اس سورت کا نام سورہ نور ہے، اور اس میں کتنے عظیم احکامات جو ہے وہ بیان ہوئے ہیں، اور اگر یہ احکامات کوئی بھی آدمی گھر میں یا اپنی زندگی میں لاگو کرتا ہے تو اس کی زندگی نور علی نور ہوتی ہے. اس کے بعد آگے سورہ فرقان ہے، اور سورہ فرقان میں قرآن کے حوالے سے بات ہوئی ہے کہ یہ اللہ کا کلام ہے، توحید کے حوالے سے بات ہوئی ہے، رسالت کے حوالے سے بات ہوئی ہے، اور ہم نے جو آج مختلف انبیاء کرام علیہ الصلوۃ والسلام جو ہے اس میں جو ہے حضرت ابراہیم خلیل اللہ ہیں، حضرت لوط ہیں، اور حضرت موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام ہیں، حضرت ہارون علیہ الصلوۃ والسلام ہیں، اور جو ہے حضرت صالح علیہ الصلوۃ والسلام ہیں. ان انبیاء کرام علیہ الصلوۃ والسلام کے جو تذکرہ جو ہے وہ اس کی بات ہوئی ہے، جس کے متعلق ہم پیچھے ہم سماعت کر کے آ چکے ہیں. تو مقصد یہ ہے کہ ہر نبی وقت کا جو ہے اس نے اپنے امت کو توحید کی طرف بلایا ہے اور راہ راست پہ بلایا ہے، اور تو جو نہیں آئے تو پھر ان کا انجام کار جو ہے اس کو بیان کیا گیا ہے. اس میں ایک خاص نقطہ وہ آپ کے گوش گزار کر کے میں اپنی بات کو سمیٹوں گا. حضرت موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنی قوم کے حوالے سے جس طرح کہتے ہیں نا کہ غیر یقینی صورتحال کا اظہار کر دینا، تو ہمارے استاد محترم اللہ انہیں غریق رحمت کرے، ساری زندگی انہوں نے پڑھنے پڑھانے میں گزاری، وہ بڑا عظیم نقطہ وہ بیان کرتے تھے. مفتی عبدالرزاق بطرالوی صاحب، بہت سارے ساتھیوں نے ان کو دیکھا بھی ہوگا. حضرت موسیٰ علیہ السلام نے جب قوم کی بات کی تو آپ نے قوم کی کوئی گارنٹی نہیں اٹھائی کہ یہ میرا ساتھ دے گی، تو انہوں نے کہا قال کلا ان معی ربی سیہدین. آپ نے کہا ان معی ربی، میرا رب میرے ساتھ ہے، مجھے ہدایت دے گا، میری رہنمائی فرمائے گا. تو آپ کہا کرتے تھے کہ نور نبوت نے قوم کے مزاج کو دیکھ لیا، اسی لیے آپ نے قوم کی گارنٹی کی کوئی بات نہیں کی کہ یہ قوم جو ہے ساتھ چلنے والی نہیں ہے، اور انہوں نے ساتھ چھوڑا. فَإِذَا أَنْتَ وَرَبُّكَ فَقَاتِلَا إِنَّا هَاهُنَا قَاعِدُونَ. آپ جانے اور آپ کا رب جانے، یعنی یہاں صرف حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اپنی بات کی، اِنَّ مَعِيَ رَبِّي، میرا رب میرے ساتھ ہے نہیں. تو دوسری طرف آپ نے پیچھے حضرت ابو بکر صدیق کا، نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کا، وہ صحابہ جنہوں نے ہجرت کی، حضرت علی المرتضیٰ بستر پہ لیٹے، یعنی پورا ایک حضور نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ پورے ایک جو ہے جو آپ کے صحابہ تھے وہ سارے مدینہ چھوڑنے کے لیے اکثریت ان میں سے تیار ہو گئی. تو وہاں پہ جو الفاظ استعمال ہوئے ہیں وہاں پہ آپ غور کریں تو نبی کریم علیہ السلام نے حضرت ابو بکر صدیق کو کہا تھا لا تحزن ان اللہ معنا، غمگین نہ ہو، اللہ ہمارے ساتھ ہے. یعنی معنا کا مطلب ہمارے ساتھ ہے، مطلب نور نبوت نے دیکھ لیا تھا کہ میرے ساتھی میرا ساتھ چھوڑنے والے نہیں ہیں، اس لیے سب کو شامل کیا. ان اللہ معنا، اللہ ہمارے ساتھ ہے. اور یہاں پہ حضرت موسیٰ علیہ السلام آپ نے دیکھ لیا تھا کہ قوم جو ہے اس کی حالات جو ہے یہ ہوتی ہے نگاہ نبوت. اللہ رب العالمین نے یہ جو اپنے بندے چنے ہوتے ہیں اللہ تعالیٰ نے ان کو ایک انتہائی فہم و فراست دی ہوتی ہے. وہ لوگوں کے مزاج کو دیکھ کر کے وہ اندازہ لگا لیتے ہیں کہ یہ قوم قبیلہ یہ کس مزاج کے لوگ ہیں اور کس جو ہے وہ روش کے لوگ ہیں. اللہ رب العالمین کی بارگاہ میں یہ دعا ہے اللہ تعالیٰ کی ذات ہم سب کی حامی و ناصر ہو، قرآن فہمی کی توفیق نصیب فرمائے. آمین یا رب العالمین.